بسم الله الرحمن الرحيم. جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ جو جامع مسجد ہے اس کے خطیب محمد اشرف صاحب، ان سے مائی صاحبہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مائی صاحبہ کی تاریخ کیا ہے، مزار کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنا عرصہ ہو گیا مزار کو تعمیر کیے ہوئے. تو اشرف صاحب یہ بتائیں کہ یہ مائی صاحبہ کا اصل نام کیا ہے؟ اصل میں یہ سب سے پہلے تو میں آپ جتنی آپ کی ٹیم ہے پاک نیوز کی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم و صدقہ کثیر عطا فرمائے. آپ نے اتنے دور دراز علاقے میں آپ تشریف لائے. تو جو آپ نے سوال کیا، یہ مائی طوطی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا نام جو حقیقی ہے وہ آج تک کسی پہ عیاں نہیں ہو سکا، اس لیے کہ یہ مائی طوطی صاحبہ جو نام رکھا تھا یہ ان کے مرشد کامل بابا کملا بادشاہ جو نکیال سیکٹر پہ ان کا مزار ہے، یہ فیض بھی ان کو وہیں سے ملا ہے. یہ پیار سے طوطی نام انہوں نے رکھا تھا اور ایسا نام رکھا کہ حقیقی نام جو ہے وہ آج تک سامنے آ ہی نہیں سکا، اسی نام سے مشہور ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مائی صاحبہ کو پردہ کیے ہوئے وفاق پائے ہوئے وصال ہوئے جو بھی ہم مناسب الفاظ اس کے لیے استعمال کریں، تو کتنا عرصہ ہو گیا مائی صاحبہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ یہ تقریباً مائی صاحبہ کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 100 سال کے قریب ہے. 80 سال سے اوپر ہے اور 100 سال سے کم ہے، تقریباً 100 سال کے قریب ہے. تو یہ جو مزار شریف ہے یہ کس عرصے میں یہ تعمیر کیا گیا، اور اس سے پہلے مزار سے پہلے یہاں پہ قبر مبارک کی کیا حالت تھی وہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ مزار شریف تقریباً اس کو بھی بنے ہوئے 35 سے 40 سال ہو گئے. اب تو رینیو کیا گیا اس کو، پہلے بھی تھا مگر اس کی پوزیشن بنا اسی طرح تھا مگر سادے انداز میں تھا. اب اس میں ڈیزائن وغیرہ یا خوبصورتی کے لیے یہ ٹائل وغیرہ لگائی گئی ہے مگر شروع سے ہی بنا اسی طرح ہی تھا. آغاز میں تقریباً یہ اس کو بنے ہوئے 35 سے 40 سال ہو گئے. تو مائی صاحبہ بیسیکلی اسی جو یہ اپنا علاقہ ہے یہ اسی کے رہنے والے تھے یا کہیں اور سے آئے ہیں؟ جی مائی صاحبہ یہاں کوئٹہ اور ڈسٹرکٹ کوٹلی کے درمیان شہر کے درمیان ایک جگہ دھنا جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. اور یہ فقیری حالت میں تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، بالکل ننگے تھے. مگر جب ان کی روایت میں یہ آتا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو پہلے دن جب بارات آئی ڈولی لے کے جا رہے تھے تو وہاں ایک بانا نال ہے، اس پانی کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی. وہ پانی بارش کی وجہ سے طغیان بھی تھی تو ایک طرف سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف جب پانی سے باہر آئے تو تب انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. لوگوں نے بولا کہ یہ شہید ہو گئی ہیں، چلی گئی ہیں، مگر ان کی جو منصب تھا جو مقام تھا وہ ظاہر لوگوں پہ تب ہوا جب وہ کپڑے بھی ان کے خشک تھے. اس کے بعد گھر والوں کو بھی پتہ چلا کہ ان کا سسٹم یہ ہے. تو زندگی میں انہوں نے کپڑے نہیں کبھی پہنے مگر روایت میں آتا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کپڑے پہنے. فرمایا کہ لوگ اپنے مریدین سے اپنے عقیدت مندوں سے بولا کہ مجھے آج لباس دو، اس لیے کہ ایک مجاہد آ رہا ہے، ایک مرد آ رہا ہے. اور وہ میرپور کے اندر جو روایت میں آتا ہے کہ مفتی عبد الحکیم صاحب ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان کا ادارہ بھی ہے F1 میں غالباً F2 میں.
تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تشریف لا رہے تھے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو دن میں کئی لوگ آتے ہیں تو کبھی اپنے کپڑے نہیں مانگے؟ تو فرمایا جو پہلے آتے وہ سب اندھے ہیں، حقیقی مرد اب آ رہا ہے اس لیے کپڑے پہنا لو گے۔ تو یہ کھوئٹہ کے اندر ہی دھرنا جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کہ مزار شریف کے بارے میں، قبر مبارک کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سوراخ بھی ہے جو اس میں سے ہوا آتی ہے، اور اس سے اگر سوراخ ہے تو وہ آپ ہمیں دکھائیں، اور اس کے بعد اس کی جو اصل حقیقت ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، جو روایات کے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں، وہ اس لحاظ سے آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ قبلے کی طرف چہرے کے سامنے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سوراخ ہے قبر کو، اور روایت میں یہی ہے کہ مائی صاحب کو جب دفن کیا گیا آغاز میں، تو یہ قبر بند ہوئی تو یہ قبر پھٹ جاتی تھی اوپر سے، تو یہ بار بار وہ کرتے رہے، بار بار یہ سسٹم ہوتا رہا، مگر بعد میں مائی صاحب قبلہ اپنے کسی خاص آدمی کو، کسی خاص مرید کو، عقیدت مند کو خواب میں آئے تو یہ پیغام دیا کہ میرا سانس بند ہوتا ہے، اس لیے قبر کو سوراخ کر دو یا اس کو کھول دو۔ تو اس کے بعد یہ سوراخ نکالا گیا یہاں سے، اور اب تک ہے، یہ موجود ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر۔ یہ سوراخ جو ہے یہ صرف سامنے ہی بالکل قبر تک جاتا ہے، یہ قبر کی تہ تک جاتا ہے، نیچے تک جاتا ہے، یعنی اوپر جو وہ پڑیاں پہلے تو شاید وہ گڑے وغیرہ رکھتے تھے، وہاں سے نیچے تک جاتے ہیں۔ ہمارے تو ادھر ہے نا پتھر کے وہ ہوتے ہیں اس طرح بنے ہوئے، وہ بھی نہیں ہے، یہ نیچے تک جاتا ہے سوراخ۔ یہ دکھائیں گے یہ ہمارے پاس یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ سوراخ ہے، اور کبھی کبھی تو اگر تنہائی میں ہم کبھی رات کو اٹھ کے دیکھیں یا کسی ایسے لمحے دیکھیں تو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے، اور وہ سوراخ یہ ہے قبلے کی طرف۔ یہ بتائیں کہ یہ جو تالاب ایک نظر آ رہا ہے، اس کی یہ چشمہ ہے، یہ اس میں پانی خود ڈالتے ہیں، یہ نیچے سے آتا ہے یا کوئی پائپ اس کے نیچے لگایا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت کیا ہے یہ آپ بتائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پانی ہم ڈالتے ہیں، یہ چشمہ نہیں ہے، یہ مائی صاحبہ کے دور کے اندر یہ پتھر کا بنا ہوا، یہ اگر آپ کا کیمرہ بعد میں دکھا سکے تو یہ پتھر کو کٹنگ کیا ہوا ہے اس زمانے کا، تو اسی پتھر میں پانی ڈال رکھتے تھے مائی صاحبہ آب شفا کے طور پر، تو کوئی بھی مریض یہ جلد کی بیماریوں کا یا کسی اور بیماری کا، تو ان کے پاس یہی شفا کے طور پر یہی پانی دیتے تھے۔ اب جب وہ ان کا وصال ہو گیا ظاہری دنیا سے، تو آج تک گورنمنٹ محکمہ اوقاف نے اس کو ادھر نصب کر دیا ہے اس پتھر کو، اور یہ پانی ڈالا جاتا ہے، اوپر ٹنکی ہے اسی سے پانی آ رہا ہے، اور یہ مائی صاحبہ کے دور کا جو یہ پتھر بنا ہوا ہے اسی کے اندر پانی ہے۔ اب بہتر ہے کہ آپ زائرین کو دکھا سکیں، اگر یہ پتھر کی کٹنگ ہوئی تو یہ پانی ڈالا جاتا ہے اس میں، پانی یہ چشمہ نہیں ہے نیچے۔ تو یہ پانی لوگ یہاں پہ پیتے بھی ہیں، یہ صرف نہانے وغیرہ کے لیے لے کے آتے ہیں؟ یہ پانی پینے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، پیتے بھی ہیں، نہانے کے لیے بھی، اگر کسی کو بیماری ہے جلد کی، خارش وغیرہ کی یا اور کسی قسم کی، تو وہ غسل کے لیے بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ یہاں لوگ نلکے وغیرہ ہینڈ پمپ وغیرہ نکالتے ہیں، تو آب شفا کے طور پر یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں اس نلکے میں پانی ڈالنے کے لیے جب وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دکھائیں جی، جو مائی صاحبہ کے زمانے کا پتھر ہے وہ اگر دکھائیں آپ ذرا، یہ جو کٹنگ کر کے اس کے اندر نصب کیا ہوا ہے جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی یہاں پہ محمد یوسف صاحب، یہ محکمہ اوقاف کے مینیجر ہیں، اور پوری دربار کی اور ساتھ میں جو جامع مسجد ہے اس کی پوری دیکھ بھال اور نگرانی کے ذمہ میں ان سے بات کرتے ہیں۔ یوسف صاحب، آپ یہ بتائیں کہ دربار شریف کی جو بہتری کے لیے اس کے جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بہتری کے لیے یہاں پہ کتنے محکمہ اوقاف کے ملازمین ہیں یہاں پہ جامع مسجد میں ہمارے خطیب صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اس کے علاوہ ایک سپروائزر ہیں، وہ سینئر کلرک ہیں، وہ ہمارے 6 خادمین ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ آزاد کشمیر میں جو درگاہ بہت ساری ہیں، اس میں ہماری طوطی صاحبہ کا جو یہ درگاہ ہے یہ کس نمبر پہ آتی ہے؟ زائرین کے اعتبار سے، عموم کے اعتبار سے، یا محکمہ کا
اپنی طرف سے جو بھی اس کی کلاسیفیکیشن کریں اس حساب سے؟ جی یہ آزاد کشمیر میں 4 نمبر پر بڑا دربار ہے. تو یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں وہ ہر روز ایک جیسے ہوتے ہیں کہ رات جمعہ یا کسی خاص دن میں زیادہ ہوتے ہیں؟ جی رات اور اتوار کے دن زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ کہ جمعہ ہوتا ہے, جمعے کے دن میں کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں. زائرین بھی ہوتے ہیں تو نماز جمعہ بھی یہاں ہوتا ہے. تو یہاں پہ زائرین کے لیے لنگر اس کے اپنے انتظام ہوتے ہیں یا لوگ یہاں پہ آ کے خود بناتے ہیں, خود کھاتے ہیں, یا کوئی اوقاف کی طرف سے یہاں پہ انتظام آتے ہیں؟ جی محکمہ اوقاف کی طرف سے یہاں جگہ کا بہترین انتظام ہے. شام گئے تک لنگر دیا جاتا ہے. ہم نے وہ بھی لگا کے رکھا ہے ٹائم ٹیبل کا. تو یہاں پہ اگر زائرین آ کے جو دور دراز سے آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جو دور سے آتے ہیں ان کے لیے جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. ان کے رہنے کے لیے ان کو یہاں پہ کیا کیا سہولیات مل جاتی ہیں؟ یہ ہمارے پاس ان کے رہنے کے لیے کافی کمرے ہیں اور بستر موجود ہیں. پہلے تو یہاں زائرین بہت کم دام سے رہتے ہیں, جو رہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ مانتا ہے. یہاں پہ صفائی وغیرہ کا انتظام جو ہے تو جیسے باقی درگاہوں کے آزاد کشمیر میں ہے بہت اچھا ہے. یہاں پہ بھی نظر تو اچھی آ رہا ہے, تو باقی عام دنوں میں بھی اسی طرح نیٹ اینڈ کلین ہر چیز رہتی ہے. لیکن جی ابھی آپ کو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں, تو الحمد للہ آپ نے بھی یہاں دیکھا ان شاء اللہ صفائی میں تو کوئی کمپرومائز ہے نہیں ہے. آج جمعے کے وقت کچھ پانی کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, پانی تھوڑا کم آ رہا تھا, لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کی کیا وجہ کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں پانی کم آتا ہے یا کوئی اس طرح کی سچویشن؟ یہ بورنگ کے ذریعے ہم نے پانی یہاں نکالا ہوا ہے, بورنگ کا ہے. تو بعض اوقات بجلی جو ہے نا سر وہ نہ ہو تو اس وجہ سے تھوڑا بہت پرابلم ہو جائے ورنہ پانی کی قلت ہوتی ہے. جی ناظرین, ابھی ہم دربار شریف کے جو لنگر خانہ ہے وہاں پہ ہم موجود ہیں, اور یہاں پہ صفائی کا بہترین انتظام ہے. جوتے پہن کے آنے کی اندر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے ساتھ مینیجر صاحب ہیں, وہ بھی بغیر جوتوں کے ہیں, اور میں بھی یقیناً بغیر جوتوں کے ہوں. اور ابھی یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ جو تندورچی ہیں یہ کھڑے ہیں, محمد شمریز صاحب, اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں. جی یہ بتائیں جی, آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے خدمت گار ہوئے ہیں؟ جی 20 سال ہو گئے. عرصہ 20 سال ہو گئے. تو آپ 20 سال سے یہاں پہ صرف روٹیاں پکا رہے ہیں؟ جی ہاں. یعنی زائرین کی آپ خدمت کرتے ہیں جی صبح شام. اور یہ گیس والا تندور لگ رہا ہے مجھے, اور لکڑی جو ہے لکڑی تو یہاں پہ میں نے دیکھا راستے میں درخت کافی سارے یہاں پہ لوگ بے دردی سے ان کو کاٹ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ محکمے نے آپ کو گیس لگا کے دی تاکہ درختوں کے کٹاؤ سے بچا جائے؟ جی ہاں. شکریہ جی. جی ابھی یہاں پہ جو کوک ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں لانگری کہتے ہیں, یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد رمضان ان کا نام ہے جی. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا کچھ پکاتے ہیں. جی رمضان صاحب, آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں جی؟ ہمیں 1 سال ہو گیا ہے. تو 1 سال آپ محکمہ اوقاف کی طرف سے ملازم ہیں یہاں؟ ہاں جی. تو یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کیا کچھ پکاتے ہیں؟ ہم چاول بھی پکاتے ہیں اور دال بھی پکاتے ہیں. جمعرات اور اتوار کو چاول ہوتے ہیں ہمارے. اور باقی عام دنوں میں دال پکاتے ہیں جی. تو لوگوں کو گوشت نہیں کھلاتے یہاں پہ آپ؟ گوشت کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھا وہ باہر سے زائرین لے آئیں پھر کھلاتے ہیں. اچھا ویسے تو وہ جیسے محکمہ اوقاف دیتا ہو اس طریقے آپ کرتے ہیں؟ ہاں اسی طرح کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ دربار شریف کے ساتھ ہی جو جامع مسجد ہے, ایک تو یہ کافی بڑی ماشاءاللہ مسجد ہے, اس کا صحن بھی کافی وسیع و عریض ہے, اور ساتھ میں جو مین مرکزی ہال ہے وہ بھی کافی اچھا ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے بچوں کو ناظرہ پڑھنے کی جو ہے تعلیم بھی دی جاتی ہے. قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں یہ بچے. تو یہ اشرف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. جی اشرف صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ مدرسہ ہے, یہ اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ, اور مسجد اور مدرسہ, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی اللہ والے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں بھی اللہ والے نے ڈیرا لگایا سب سے پہلے اس نے اللہ کا گھر بنایا ہے, اور ساتھ قرآن کی تعلیم کی اشاعت کے لیے یا دینی مدرسہ قائم کیا ہے, یا اسی مسجد کے اندر ہی مدرسہ قائم کیا ہے. اور میرے خیال میں یہ دین کی اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے, اور اولیاء اللہ کی جو تعلیم آتے ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے.
कुरान व हदीस पे अमल पैरा होंगे तो ये पहचान सकेंगे अल्लाह वालों का जो मकाम है वो क्या है। तो अगर ये दीन से दूर रहेंगे तो अल्लाह वालों का जो मकसद है वीरानगी के अंदर, जंगलों के अंदर डेरा लगाने का या मस्जिद बनाने का जो उन्होंने तसव्वुर दिया है, उसका तो मकसद फोत हो जाएगा अगर ये दीन से दूर हुए तो। इसलिए हमने इनका इंतज़ाम किया। अभी बच्चे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, अभी स्टार्ट हुआ है टाइम इनका, तो बच्चे साथ साथ स्कूल से वापस आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसी तसव्वुर को लेकर हमने इनको इनकी कुरान की तालीम का आगाज़ शुरू किया है यहाँ। ये रोज़ाना आप इनको कितनी देर तालीम देते हैं? आधा घंटा या 1 घंटा? या ये 3 बजे से लेकर शाम तक, 3 बजे से शाम तक एक ही शिफ्ट होती है उसमें? एक ही शिफ्ट होती है। तो आप में तकरीबन यहाँ पे बच्चों और बच्चियों की टोटल तादाद कितनी होगी? तकरीबन 80 के करीब है। तो ये तो थोड़ी सी आबादी है, तो माशाल्लाह फिर इसका मतलब है हर घर से यहाँ पे बच्चे आते हैं? जी, दूर से भी बच्चे आते हैं। एक ये है कि माई साहबा का जो दरबार है उस निस्बत की वजह से मसाजिद तो और भी हैं, मगर यहाँ दूर से बच्चों के आने का मकसद यही होता है कि ये रूहानी मरकज़ है, इस एतबार से लोग शौक़ से यहाँ भेजते हैं। बहुत शुक्रिया।